آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، آیت نمبر 78 کا 78۔ اس آیت سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی 2 بار جا چکے ہیں مصر میں۔ ایک دفعہ غلہ لینے گئے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی گفتگو ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، تو کہا اس بھائی کو بھی آئندہ لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو دوسری بار گئے اور اس بار بھائی کو ساتھ لے کر گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے تشویش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یوسف کے معاملے میں مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بھائی کے معاملے میں بھی کہیں مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے قریب کیا، اپنے قریب رکھا، یعنی کہ باقی بھائی کچھ فاصلے پہ تھے لیکن یہ بھائی بالکل یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کیونکہ یہ ان کا سگا بھائی تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ، شاہی پیالہ جسے اب استعمال کیا جا رہا تھا پیمانے کے طور پہ، پہلے کیا تھا؟ پیالہ تھا، پینے کا برتن تھا، اور اب اسے پیمانے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے ذریعے غلہ ماپ کر لوگوں کو دیا جا رہا تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب جب کہ یہ واپس جا رہے تھے اپنے والد گرامی کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف غلہ لے کر، تو پیچھے سے آواز دی گئی۔ آواز دینے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، اور جو تم میں سے اسے لے کر جا رہا ہے وہ اگر واپس لے آئے ہمیں دے دے تو ہم اسے مزید غلہ دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہم غلہ لینے آئے ہیں، ہم فساد کرنے نہیں آئے، چوریاں کرنے نہیں آئے، اور نہ کبھی ہم نے پہلے چوری کی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ جس کے سامان سے یہ پیالہ مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے، ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جس کے سامان سے چوری والا یہ پیالہ ملے گا اسی کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی اصول ہے کہ جب کہیں چوری ہوتی ہے، چوری کا مال جس کے پاس سے ملے اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا غلام بن جائے گا، اس کا قیدی بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر وہ پیالہ کس کے سامان سے ملا؟ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے سامان سے ملا، اور اس بیچارے کو اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا، اسے رکھ لیا گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ پہلے بھی ہم والد صاحب کو تکلیف پہنچا چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، اور پھر ہم قسمیں دے کر اس کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم نے قسمیں دی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس نے چوری کر لی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے یہ الفاظ کہے جبکہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ بڑی مشکل سے سنا، برداشت کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں یہ جو خطرناک جملہ سننے کے باوجود کچھ نہیں کہا، دل میں کہا کہ انتم شر مکانہ، تم بہت برے لوگ ہو، اور اللہ جانتا ہے اس بات کی حقیقت کو جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو۔ یہ وہ تھا جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج کا سبق اب شروع کرتے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، یعنی کہ اے عزیز مصر، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہو، بے شک اس کا، کس کا؟ یہ ہمارا بھائی جو چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے، جو ہمارا بھائی ہے، کس اعتبار سے؟ باپ کے اعتبار سے۔ ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا ابن ایک باپ ہے،
شیخن بوڑھا ہے، کبیرن بڑی عمر کا ہے، فخود پس تو پکڑ لے، فا الگ ہے، خود الگ ہے، فا کا معنی آپ کیا کریں گے؟ پس، خود تو پکڑ لے، احدنا ہم میں سے ایک کو، نہ ہم میں سے، احد ایک کو، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے، مکانہ اس کی جگہ، انا بے شک ہم، کیونکہ یہ اصل میں کیا انا اور نا، بے شک ہم نرا دیکھتے ہیں، کا تجھے، من المحسنین نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، من کا معنی سے، اور المحسنین جمع ہے کس کی؟ محسنون کی۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ وہ منت سماجت کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی، کہنے لگے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے، لیکن مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے باپ کا ہے جو ہمارا بھی باپ ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے اس کے بڑے بھائی کی وجہ سے۔ اب جب اسے خبر ملے گی کہ ان کا چھوٹا بیٹا جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، وہ بھی مصر میں رہے گا اور واپس نہیں جائے گا، تو ہمارے والد صاحب جو پہلے ہی غمگین ہیں، پریشان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ پہلے بھی بڑی نیکیاں کی ہیں، ایک نیکی یہ کریں کہ آپ گرفتار کر لیں، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو رکھیں آپ اور اس کو چھوڑ دیں۔ اور کیا کہا کہ آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کریں، اور یہ آپ کی نیکی ہمارے اوپر بھی ہوگی اور ہمارے والد کے اوپر بھی ہوگی۔ آیت نمبر 79 79، قال اس نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، معاذ کا معنی کیا؟ پناہ۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ نعوذ معاذ اللہ، یعنی کہ معاذ سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، پوشیدہ ہے، معنی کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ان ناخذ، یہ اصل میں ہے من ان ناخذ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، ان یہ کہ ناخذ ہم پکڑیں، الا من اس کے سوا، من وجدنا متاعنا عنده جس کے پاس، وجدنا ہم نے پایا، متاعنا اپنا سامان، یہ عندہ کا ترجمہ من کے ساتھ ملا کے میں نے پہلے کر دیا ہے، عندہ کا ترجمہ میں نے کس کے ساتھ ملا کے کیا ہے؟ من کے ساتھ، کیونکہ عندہ میں جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف، تو اس لیے من اور عندہ کا ترجمہ ایک ساتھ ہو جائے گا۔ پھر دیکھنے، قال اس نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ان ناخذ ہم پکڑیں، اس کے سوا جس کے پاس، عندہ جس کے پاس، وجدنا ہم نے پایا ہے، متاعنا ہمارا سامان، اپنا سامان، متاع کا میرا سامان، انا بے شک ہم، یہ کیا ہے اصل میں؟ انا اور نا دونوں کو ملا کے اکٹھا کر دیا گیا، انا، تو انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک نہ ہم، بے شک ہم، اذن تب یہ جو اذن جو ہے نا یہ حرف جواب ہے، بے شک ہم تب، لظالمون یقیناً ظالم ہوں گے، لظالمون دو الفاظ ہیں، لام اور ظالمون، لام تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً، یا کہہ لیں البتہ، البتہ ظالمون ظالم ہوں گے، ظالمون جمع ہے کس کی؟ ظالمون کی۔ اس آیت کی تفسیر، یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چوری کوئی کرے اور پکڑے کسی اور کو، یہ تو ظلم ہے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی احتیاط دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو پکڑیں گے جو چور ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ بھائی میرا چور نہیں ہے، تو اس لیے کیا کہا کہ ہم اس کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے، ہمارا پیالہ ملا ہے، ہمارا پیمانہ ملا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو پکڑیں گے جو چور ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چوری کوئی کرے اور پکڑے ہم کسی اور کو، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ ان الفاظ سے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
جب کبھی ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو پھر ہم تھانے میں کیس لے کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ زیادتی ایک نے کی ہوتی ہے، لیکن ہم نام لکھواتے ہیں اس کے باپ کا بھی، اس کے بھائیوں کا بھی، اس کے بھتیجوں کا بھی، اس کے بھانجوں کا بھی۔ اس وقت ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اوپر رب بھی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس بھائی کو چھوڑ دوں جس کے سامان سے پیالہ ملا ہے اور دوسرے کو پکڑ لوں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جرم ہوگا، اور میں جرم کرنے والا نہیں ہوں، ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس بھائی نے چوری نہیں کی تو اس کو گرفتار کرنا کون سا انصاف ہے؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہے کہ بھائی جانتا ہے، جس کو پکڑا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ انداز اختیار کر رہے ہیں، اس لیے بھائی کو اس میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو دل میں خوش ہوگا کہ اسی بہانے مجھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا جس کو ابا جی ایک زمانے سے ترس رہے تھے۔ آیت نمبر 80 فلما پس جب، فا کا معنی پس، لما جب، استیئسو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اچھا یہ بالکل کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں لفظ کیا ہے؟ یاس، یعنی کہ یا حمزہ اور سین، اس کا معنی مایوسی، اور اس سے پہلے جو سین ہے یہ عام طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، چاہنا، لیکن یہاں پہ یہ معنی مقصود نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر اس کو مبالغے پہ معمول کریں گے کہ جب وہ بالکل مایوس ہو گئے، منہ اس سے، تو خلصو وہ الگ ہوئے، نجیہ اس حال میں کہ سرگوشی کرنے والے تھے، اس حال میں کہ آپس میں سرگوشی کرنے والے تھے۔ نجیہ یہ فاعل کے وزن پہ ہے، واحد کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا اور جمع کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا اور دو کے لیے بھی نجیون استعمال ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ جمع ہے لیکن پھر بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ نجیہ۔ تو خلصو الگ ہوئے، نجیہ اس حال میں کہ آپس میں سرگوشی کرنے والے تھے۔ قال کہا، کبیرہم ان میں سے بڑے نے، کبیر بڑا ہم ان میں سے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی الگ ہوئے اور ان میں سے بڑے نے کہا، علم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا لم نہیں، کیا نہیں، تعلمو تم نے جانا، کیا تمہیں معلوم نہیں، انا بے شک، اباکم تمہارے ابا نے، تمہارے باپ نے، کم تمہارے ابا باپ، قد تحقیق، اخذا لیا، علیکم تم سے، تم پہ، موثقاً پختہ عہد، من اللہ اللہ تعالیٰ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے، ما جو، فرطتم تم نے کوتاہی کی، فی یوسف یوسف کے معاملے میں، فلن ابرح الارض، فا کا معنی پس، لن ہرگز نہیں، ابرح میں چھوڑوں گا، میں جدا ہوں گا، الارض اس زمین سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یأذن اجازت دے دے، لی میرے لیے، مجھے، لی دو الفاظ ہے، لام الگ ہے یا الگ ہے، لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، یہاں تک کہ اجازت دے دے میرے لیے، میرے واسطے، مجھے، ابھی میرا باپ، یہ بھی دو الفاظ ہیں، اب باپ اور یا میرا، او یا یحکما فیصلہ کر دے، اللہ اللہ تعالیٰ، لی میرے لیے، وَهُوَ اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، خیر الحاکمین، الحاکمین فیصلہ کرنے والے، جمع کا لفظ ہے نا، واحد کیا؟ حاکمون، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے، خیر سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 80 کہ اب یہ لوگ اچھی طرح مایوس ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام، وہ تو نہیں جانتے کہ یوسف علیہ السلام ہے، لیکن میں اور آپ کہہ رہے ہیں
کہ یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب الگ ہوئے، میٹنگ کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ اب اس نئی صورتحال میں کیا کریں. تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب ہم والد صاحب سے جدا ہوئے تھے اس بھائی کو لے کر، تو والد صاحب نے ہم سب سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ کے نام پہ عہد لیا تھا کہ ہم اس بھائی کی حفاظت کریں گے اور اس کو ساتھ لے کر آئیں گے. اب اس کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے والد صاحب کے پاس پہنچ جاؤں. اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم لوگوں نے، ہم سب نے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کی تھی. آج اس بھائی کا مسئلہ ہے، اور پہلے یوسف کے معاملے میں بھی جو ہم سے کوتاہی ہوئی تھی وہ بھی تم سب کو معلوم ہے. یعنی کہ علم تعلمو سے تعلق ہے اس جملے کا بھی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابا جی نے ہم سے عہد لیا تھا، اور پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں. اب یہ دو معاملے ہو چکے ہیں، تو مجھ میں تو واپس جانے کی ہمت نہیں ہے. میں یہیں پہ رہوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا. الارض، اسی زمین پہ، یعنی کہ مصر کی زمین پہ. کب تک رہوں گا؟ حتیٰ یأذن لی ابی، جب تک کہ والد صاحب مجھے واپس آنے کے لیے نہ کہیں، وہ حکم دیں، وہ اجازت دیں تو واپس میں جاؤں گا ابا جی کے پاس، ورنہ اب میں نہیں ادھر ہی رہنا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے. اچھا، اللہ میرے حق میں کیا فیصلہ کر دے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی کی نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے، بھائی کی رہائی کا کوئی سبب بن جائے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے کی امید ہے، اس کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں. آیت نمبر 81، ارجعوا، تم واپس جاؤ. یہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے کسے؟ جی، ارجعوا، تم واپس جاؤ، الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف، الی طرف، ابی باپ، کم اپنے. فقولوا، پس تم کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. یا کہ میں نے اے ابا باپ، نہ ہمارے، اے ہمارے ابا، اے ہمارے باپ. انا، بے شک، ابنا کا، تیرے بیٹے نے، ابن بیٹا کا، تیرے بیٹے نے سارا کا کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے. وما، اور نہیں، شہدنا، ہم نے شہادت دی، الا، مگر، بما، اس چیز کی، علمنا، جو ہم نے جانی ہے، جس کا ہمیں علم ہوا ہے. وما، اور نہیں، کننا، ہم تھے، للغیبی، غیب کی، حافظین، حفاظت کرنے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں پہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ نہ ٹھہریں، آپ لوگ جائیں، کیونکہ والد صاحب کے پاس خبر تو پہنچے نا. ایسا نہ ہو کہ تم بھی ادھر رہو تو پھر تو ابا جی کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ کوئی بیٹا واپس نہیں آیا. تو تم لوگ واپس جاؤ اور وہاں جا کے والد صاحب کو بتاؤ کہ ابا جی آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے اس لاڈلے بیٹے نے کیا کی ہے؟ چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم آپ کو وہی بات بتا رہے ہیں جس کا ہمیں یقین ہے. ہمارے سامنے اس کے سامان سے بادشاہ سلامت کا پیالہ نکلا ہے، تو ہم وہی بات بتا رہے ہیں جس کا ہمیں اچھی طرح علم ہے اور یقین ہے. وما كنا للغیب حافظین، جہاں تک تعلق ہے اس عہد کا جو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ہوا تھا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اس کو ساتھ لے کر آئیں گے، تو ابا جی ہمیں کیا پتا تھا، ہم غیب جاننے والے نہیں تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ چوری کرے گا اور یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اب ہم یعنی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے قاصر ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں. بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، ہم وہاں سے چھڑا کر کیسے لائیں؟ ہم آیت نمبر 82، وسأل، اور تو سوال کر، تو پوچھ، وہ کا معنی اور تو پوچھ، اور سل یا اسأل، اس کا معنی کیا ہے؟ تو سوال کر. القریہ، اس بستی سے، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے.
کننا ہم تھے، اور التی اور فیہ کا کٹھا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جس میں، والعیر اور اس قافلے سے، التی اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے، اقبلنا ہم آئے، اور التی اور فیہا کا کٹھا ترجمہ کیا ہو گیا؟ جس میں، وَإِنَّا وَحُكْمَنَا اور اِنَّا بے شک ہم، یہ وہی دو الفاظ ہیں اِنَّا اور نا، بے شک ہم لصادقون البتہ سچے ہیں، سچ کہنے والے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کو بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے والد صاحب کو 3 دلائل دینے ہیں۔ کس چیز کے؟ ہماری سچائی کے۔ 3 طرح صفائی پیش کرنی ہے ہماری۔ ایک تو آپ نے ابا جی سے کہنا ہے کہ ابا جی اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ اس بستی سے پوچھیں جس میں ہم تھے۔ بستی سے مراد مصر شہر، یعنی کہ آپ مصر والوں سے پوچھ لیں، یہاں کسی آدمی کو بھیجیں آپ جس کے اوپر آپ کو یقین ہے، وہ یہاں پہ آ کر لوگوں سے پوچھ لے کہ کیا ہمارا اس معاملے میں کوئی قصور ہے، کیا ان کے بیٹے نے چوری نہیں کی؟ ان کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس قافلے سے معلومات لے لیں جو ہمارے ساتھ مصر سے غلہ لے کر واپس آیا۔ اگر آپ کے لیے ممکن نہیں کہ مصر میں کسی کو بھیجیں تو یہ قافلہ جو مصر سے ہمارے ساتھ واپس آیا آپ ان سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ آیت نمبر 83 قال اس نے کہا، کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ بلکہ سولت مزین کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، 2 الفاظ ہیں، لام الگ کم الگ، لام کے لیے کم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، تمہاری جانوں نے، امرن ایک معاملہ، فصبر جمیل تو اچھا صبر ہے، اچھا صبر ہے، عمدہ صبر ہے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، عسى امید ہے، اللہ تعالیٰ ان یہ کہ یاتیا آئے، نی میرے پاس، بہم لو جی یاتیا کا معنی کیا تھا؟ آئے، اب آگے کیا آگی؟ با، اب معنی کیا ہو گیا؟ لائے، با کی وجہ سے یاتیا کا معنی کیا ہو گیا؟ لائے، با نہ ہوتی کیا معنی ہوتا؟ آئے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یاتیا لے کر آئے، نی میرے پاس، بہم ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، انہو بے شک وہ، ہو کا معنی کیا؟ وہ، آگے ہوا ایک اور آگیا اس کا معنی بھی وہ، تو اب ڈبل جب ہوا آ گیا تو معنی کیا ہوگا؟ بے شک وہی، العلیم کمال علم والا ہے، الحکیم قمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کئی دفعہ گزارش کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی یعنی کہ افسانے کی کتاب نہیں ہے، کہانی بیان نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی واقعے کا وہ حصہ بیان کرتا ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہو، جس میں ہمارے لیے فوائد ہوں۔ اب دیکھیں بھائی نے کہا تھا کہ یہ کرو یہ کرو، اگر کوئی کہانی لکھنے والا ہوتا تو وہ کہتا کہ پھر وہ آئے اور راستے میں یہ ہوتا رہا، راستے میں یوں کرتے رہے، پھر والد صاحب کے پاس آئے، یہ باتیں دہرائیں، لیکن قرآن کریم نے ان تمام باتوں کو حذف کر دیا، ان کا تذکرہ بالکل نہیں کیا۔ قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ قال اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آئے، وہ باتیں جو بھائی نے کہی تھی ابا جی کے سامنے رکھی، اب ابا جی نے آگے سے کیا کہا وہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ قال اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ یہ بل کا لفظ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو، بلکہ معاملہ کیا ہے کہ سولت مزین کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک معاملے کو، یعنی کہ تمہارے دل میں ایک پلان آیا میرے اس بیٹے کو بھی غائب کرنے کا، اور تم نے اس پلان پہ عمل کیا ہے۔ کیا واقعی ان بھائیوں نے کوئی پلان بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا،
اس سے کیا پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک حادثہ پہلے ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ اب بھی انہوں نے کوئی چکر چلایا ہے، اب بھی انہوں نے کوئی سازش کی ہے، جبکہ پہلی بار واقعی سازش تھی، اب ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اگر ایک دفعہ گڑبڑ کرے، ایک دفعہ جھوٹ بولے، تو پھر اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، پھر وہ سچ بھی کہے تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ ایک دفعہ چونکہ انہوں نے گڑبڑ کی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان پہ یقین نہیں آ رہا۔ فصبر جمیل، یہ اصل میں کیا ہے؟ صبر جمیل جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا یہاں پہ معذوف ہے، یعنی کہ فامری صبر جمیل، میرا پھر کام کیا ہے کہ میں صبر کروں۔ اور صبر کون سا؟ جمیل، عمدہ صبر۔ صبر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا صبر، ایک اچھا صبر نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس نے کہا آپ کو دیکھے بغیر، آپ کو پہچانے بغیر کہ تیرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی تو پھر تجھے پتہ چلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، آپ اس سے الجھے نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ان احادیث سے مجھے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم تو لڑائی جھگڑے کے شاید انتظار میں رہتے ہیں، کوئی بات کر کے دیکھے صحیح، جبکہ اللہ کے نبی کا صبر دیکھیے، خاموش ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے گھر چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے اس عورت کو بتایا یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ اللہ کے نبی کے گھر آئی علیہ الصلوۃ والسلام اور آ کر معذرت پیش کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی اور میں اب صبر کروں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کامل صبر وہ ہوتا ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جب پہلی بار مصیبت کی خبر ملے، یہ ہے صبر جمیل۔ ہم صبر کرتے ہیں 3 دن کے بعد، مہینے کے بعد، تو صبر جمیل یہ ہے کہ جب خبر آئے اسی موقع پہ آپ صبر کریں۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں لیکن واویلا نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، اللہ کی ذات پہ اعتراض نہ کریں، رخسار نہ پیٹیں، ماتم نہ کریں، سر پہ مٹی نہ ڈالیں، یہ سب چیزیں صبر کے منافی ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، پہلے ایک لالا بیٹا غائب ہوا ہے تو صبر کیا ہے، اب دوسرا بیٹا بھی غائب ہو چکا ہے پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ ہمارے ہاں عورتیں ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا بھی فوت ہو جائے تو پھر صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، اور امیدیں قائم ہیں یعقوب علیہ السلام کی، کہتے ہیں عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے، تم سے نہیں۔ کس سے امید ہے؟ اللہ ان سب کو لے کے لائے گا۔ کتنوں کو؟ 3 کو، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک ان کا سگا بھائی ہے جس کو چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے، اور ایک بڑا بھائی جو ادھر بیٹھ گیا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس صورتحال میں ابا جی کا سامنا کروں۔ انہ هو العلیم الحکیم، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے، اللہ جانتا ہے سب صورتحال کو، اللہ جانتا ہے میری حالت کیا ہے اس وقت۔ الحکیم، کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر معاملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر میرا بیٹا یوسف غائب ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی حکمت تھی، اب یہ غائب ہوا تو اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہیں ہے، اور ہمارے اوپر 2-3 مصیبتیں اکٹھی آ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں، ان کی سوچ بری نہیں ہے۔ آیت نمبر 84 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقال، اور اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، یا اسفا، ہائے میرا افسوس، علی یوسف، یوسف پہ، وابیضت، واو کو میں نے اور ابیضت، سفید ہو گئیں، عیناہ، اس کی دونوں آنکھیں،
من الحزنی غم کی وجہ سے، فہوا پس وہ قدیم غم سے بھرا ہوا ہو گیا، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے پورا معاملہ سنا اور پھر اپنے یہ الفاظ ذکر کیے کہ تم لوگوں نے یہ کوئی پلان بنایا ہے، کوئی سازش کی ہے، میں صبر کروں گا اور امید ہے کہ اللہ ان کو لے کر آئے گا، اور اس کے بعد ان سے منہ پھیر لیا، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیا ان کی حالت پہ، اب مزید ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے اپنے یوسف پہ۔ یوسف علیہ السلام پہ غم کرتے کرتے ان کی آنکھیں کیا ہو چکی ہیں؟ سفید ہو چکی ہیں، اور غم سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ دل میں غم ہی غم ہے، لیکن غم ظاہر نہیں کرتے، غم ظاہر نہیں کرتے لیکن غم سے بھرپور ہیں۔ ہمارے نبی والی صورتحال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا، دوسرا فوت ہوا، آخری بھی فوت ہو گیا ابراہیم، تو کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا تھا ابراہیم تیری جدائی کا بہت غم ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ اور یعقوب علیہ السلام بھی دیکھیے غم سے بھرے ہوئے ہیں، دل میں بڑی باتیں ہیں لیکن زبان سے کوئی بات نکال نہیں رہی۔ آیت نمبر 85 قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تا کا معنی کیا؟ قسم، جیسے کہتے ہیں نا واللہ، ایسے ہی تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسفا، تو ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتا رہے گا۔ تفتو اصل میں کیا؟ ما تفتو، حتیٰ یہاں تک کہ تکون تو ہو جائے ہرادن، گل گل کر ہلاکت کے قریب، او تکون یا تو ہو جائے من الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ بیٹوں نے پوتوں نے جب یعقوب علیہ السلام کے الفاظ سنے تو کہنے لگے ابا جی آپ یوسف کو نہیں بول رہے، کب سے یوسف یوسف آپ کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ یوسف کا تذکرہ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کے غم میں آپ ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں گے، موت کے قریب پہنچ جائیں گے، یا فوت ہو جائیں گے، یا فوت ہو جائیں گے یا فوت ہونے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ یوسف کو یاد کرنے کی وجہ سے آپ اپنی صحت کی طرف تو دیکھیں، چلیں آپ ہماری طرف نہ دیکھیں، اپنی طرف تو دیکھ لیں، کیا صورتحال آپ کی ہو چکی ہے، اب بھول بھی جائیں یوسف کو، ایک واقعہ تھا جو ہو گیا بس۔ آیت نمبر 86 قال، اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، انما سوائے اس کے نہیں، اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنی بے قراری کی، بسی دو الفاظ ہیں، بس بے قراری یا اپنی میری، وحزنی اور اپنے غم کی، یہ بھی دو الفاظ ہیں۔ میں صرف اور صرف کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ انما کا، میں صرف اور صرف شکایت کر رہا ہوں اپنی بے قراری کی، اپنے غم کی، اللہ اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما ان چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنا غم رکھ رہا ہوں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا غم اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ٹینشنیں اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کرے، لیکن اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں بہت غمگین ہوں، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، یا اللہ میری یہ پریشانی دور فرما۔ تو اس انداز سے اپنے غم اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے غم رکھیں گے تو اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا،
اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. لوگوں کے سامنے غم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں جناب عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا فجر کی، اور میں آخری صفوں میں تھا. وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت پہ پہنچے تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی بے قراری، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. دو بیٹوں کی جدائی کا غم آسان نہیں ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ تمہیں نہیں پتا کہ میرے بیٹے یوسف نے خواب دیکھا تھا. میرے بیٹے یوسف نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ اسے سجدہ کر رہے ہیں کون؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند. تو میرے بیٹے کا یہ خواب پورا ہوگا. میرا بیٹا زندہ ہے، معلوم نہیں کہاں پہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس کی کہانی ختم ہو گئی اور میں اس کو بھول جاؤں، کیونکہ تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے جن چیزوں کا مجھے علم ہے. تو یعقوب علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ یوسف کہیں نہ کہیں زندہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کہاں پہ ہے پتہ نہیں ہے. عالم الغیب نہیں ہے. آیت نمبر 87 جو ہمارے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو یہ آنکھیں ان کی سفید کیوں ہو گئی ہیں؟ جب ان کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ وہ تو اقتدار میں آ چکے ہیں، مصر پہ حکومت کر رہے ہیں، تو پھر پریشان کیوں؟ اتنی ٹینشنیں کیوں لے رہے ہیں؟ جا کر مل کیوں نہیں لیتے؟ پیغام کیوں نہیں بھیجتے کہ بیٹا مجھے آ کر مل جاؤ؟ ان کا غم بتا رہا ہے، یہ آنکھوں پہ آنے والی سفیدی بتا رہی ہے کہ عالم الغیب نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جتنی غیبی باتیں چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے نہیں بتاتا. آیت نمبر 87 یا بنی، یا اے میرے بیٹو. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3. یا کا معنی اے، اس کے بعد کیا ہے؟ بنینا. بنینا اور یا کا معنی کیا؟ میرے. تو بنینا کے نون کو حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، تاکہ یہ لفظ پڑھنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. اور پھر یا آخر میں موجود تھی، وہ بھی یا اور بنین کی بھی یا، دونوں یا کو ایک کر دیا گیا، تو لفظ کیا بن گیا پھر؟ بنی یا. تو یا بنی یا، اے میرے بیٹو، اذهبوا تم جاؤ، فتحسسوا، فا کے معنی پس، تحسسوا تم تلاش کرو، تم سراغ لگاؤ، من یوسف، یوسف کا، واخیہ اور اس کے بھائی کا، ولا اور نہ، تیأسوا تم مایوس ہو جاؤ، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہو بے شک، انک میں بے شک، ہو بات یہ ہے، ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، یا آپ کہہ لیں بے شک حقیقت یہ ہے، لا ییأسوا نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ، القوم وہ لوگ، الکافرون جو کافر ہوں. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹو. اب بھی اپنے بیٹوں کو پیار سے مخاطب کر رہے ہیں. اے میرے بیٹو، اذهبوا تم جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، تلاش کرو، دائیں بائیں سے معلومات لو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو وہ کافر ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا کام ہے. کبھی کبھی یہ گناہ مسلمان بھی کر لیتا ہے،
لیکن یہ ویسے عادت کن کی ہے؟ کافروں کی. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ امانت میں خیانت کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی. جھوٹ بولنا منافق کی. وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا منافق کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسلمان یہ حرکتیں کرے وہ حقیقتاً منافق ہے اور اسلام سے نکل گیا ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ جو جھوٹ بولتا ہے ہم کہیں گے اس میں منافقوں کی عادات میں سے ایک بری عادت پائی جاتی ہے. جو امانت میں خیانت کرے اس میں منافقوں کی بری عادات میں سے ایک بری عادت پائی جا رہی ہے. تو ایسے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور ہو مسلمان تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ اس میں کافروں والی بری عادات میں سے ایک عادت پائی جاتی ہے. یعنی کہ مسلمان کیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جانتا ہے اللہ کی رحمت کی وسعت کو. تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اللہ کے اوپر مکمل یقین ہوتا ہے، تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. آیت نمبر 88 فلما پس جب دخلوا وہ داخل ہوئے کون؟ وہ بھائی علیہ اس پہ، کس پہ؟ یوسف علیہ السلام پہ. قالوا تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز، مسا پہنچی ہے نا ہمیں و اہلنا اور ہمارے اہل و عیال کو الضر تکلیف وجئنا اور ہم آئے ہیں. آگے کیا آ گئی؟ با. اب مانا کیا ہوگا؟ اور ہم لائے ہیں. بضاعہ پہلی با کا تعلق تو ہو گیا نا جئنا کے ساتھ. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ بضاعہ. بضاعہ کا مطلب کیا؟ پونجی، مال. مزجاتن حقیر سی، ناقص سی. فا تو اوفی تو پورا دے، لنا ہمیں، الکیلا ماپ، وا اور تصدق تو صدقہ کر، علینا ہم پہ، انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی جزا دیتا ہے، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو، کس کو؟ یوسف کو اور اس کے بھائی کو. تو یہ نکلے. پھر کہاں جا رہے ہیں؟ مصر. لگتا یہ ہے کہ اب ان کے دو مقاصد ہیں، ایک تو اپنے بھائیوں کو تلاش کریں گے اور دوسرے نمبر پہ غلہ بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سے سال ہیں؟ قحط سالی والے سال. مصر میں بھی قحط سالی ہے، دائیں بائیں بھی قحط سالی ہے. لیکن مصر میں یوسف علیہ السلام نے بطور حکمران بہترین تدبیر کر رکھی تھی آنے والے مشکل سالوں کی. تو اس لیے لوگوں کو اب بھی غلہ مل رہا ہے. تو یہ پہنچیے اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہم بہت پریشان ہیں، ہم پہ، ہمارے گھر والوں پہ بڑی تکلیفیں آ چکی ہیں، قحط سالی بھی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور ہم اپنے بھائیوں کے معاملے میں بھی پریشان ہیں. اب ہم قیمت لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کی، مال لے کر آئے ہیں، لیکن ہماری قیمت کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. جو درہم ہم لے کر آئے ہیں چاندی کے، جو کرنسی ہم لے کر آئے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کھوٹ ہو. تو آپ اس کو نظر انداز کریں، اور قیمت بھی ممکن ہے کہ ہماری پوری نہ ہو. آپ اس سارے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے کی طرح ہمیں پورا پورا غلہ دیں. جتنے بھائی ہم آئے ہیں، جتنے اونٹ ہم لے کر آئے ہیں، اتنے اونٹوں کے برابر آپ نے غلہ ہمیں دینا ہے. قیمت ہماری تھوڑی ہے، آپ پورا غلہ دے کر ہمارے اوپر صدقہ کریں. جو صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیا کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ ساری صورتحال ان سے سنی تو اب یوسف علیہ السلام کی بھی کیا ہو گئی ہے؟ بس ہو گئی. بڑا ان کے اوپر رحم آیا. تو کہتے ہیں آیت نمبر 89 یعنی کہ 99، قال اس نے کہا حل کیا علیم تمہیں معلوم ہے ما جو فعلتم تم نے کیا تھا بیوسف یوسف کے ساتھ
واقعی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ جب انتم تم جاہلون جاہل تھے، نادان تھے۔ یوسف علیہ السلام یہاں پہ پردہ فاش کر رہے ہیں، حقیقت حال ظاہر کر رہے ہیں، اور سوالی انداز میں کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کو کنویں میں پھینکا تھا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر تمہیں یاد ہے کہ تم یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہو، کیا کیا ظلم کیے ہیں تم نے اس کے اوپر۔ اذ انتم جاہلون، جب تم کیا تھے؟ نادان تھے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی بردباری دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تم ظالم تھے، کیا کہا کہ جب تم نادان تھے۔ گویا کہ معاملے کو ہلکا کر دیا ہے، حالانکہ معاملہ اتنا سنگین، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم نادان تھے۔ آیت نمبر 90 قالو، انہوں نے کہا، کیا، انا بے شک، کا تو، لانت البتہ تو، یوسف ہے۔ قال، اس نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہی ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد تحقیق، من اللہ، منا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پہ، انا بے شک، ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ من جو یتقی، تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو۔ اس آیت کی تفسیر یوسف علیہ السلام سے وہ کہنے لگے، کیا یقیناً آپ یوسف ہی ہیں؟ یعنی کہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ یا ہمیں پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے، اس آدمی کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ پھر ان کی شکل و صورت پہ غور کیا، نقوش پہ غور کیا، اور پھر سمجھ گیا کہ یہ یوسف ہی ہے۔ تو کہنے لگے، سوالی انداز ہے، اس میں حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے، تو اس ایک طرف سوال ہے، ایک طرف یقین کے الفاظ ہیں، تاکید کے الفاظ ہیں، کیا بے شک یقیناً آپ یوسف ہی ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم دونوں پہ بڑا احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ کنویں سے اقتدار کی کرسی پہ، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پہنچا دیا، ہم دونوں کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے پیچھے میری پلاننگ ہے، اس کے پیچھے میری عقل ہے، نہیں، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی، صرف میں نہیں، جو بھی تقوی اختیار کرے، حرام کاموں سے بچے، گناہوں سے بچے، ظلم و زیادتی کرنے سے بچے، ویصبر، اور دوسروں کے ظلم پہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ غور کرنا ہے، دیکھیں، یعنی کہ کلام یوں بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی تقوی اختیار کرے، حرام سے بچے اور صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا اس کے، کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ گناہوں سے بچنا اور دوسروں کے صبر پہ ظلم کرنا یہ احسان ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا مجھے اجر و ثواب دنیا میں دیا، آخرت میں بھی دے گا، تو کوئی اور بھی اگر یہی کام کرے گا تو وہ بھی نیکوکار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بھی اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ گویا کہ ترغیب دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جو زندگی رہ گئی ہے اس زندگی میں آپ لوگ بھی ہمارے نقش قدم پہ چلیں، انہی اصولوں کو اپنائیں۔
آیت نمبر 91 قالوا انہوں نے کہا، یعنی کہ بھائیوں نے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، لام کا معنی البتہ، قد تحقیق، آثرا فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، کا تجھے، اللہ تعالیٰ نے، علینا ہم پہ، وَإِن واو کا معنی اور ان اصل میں کیا ہے؟ اننا، تو معنی کیا ہوگا؟ بے شک ہم، کننا بے شک ہم تھے، لخاطئین البتہ خطا کار، البتہ گناہ گار۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فوقیت دی ہے، اللہ نے آپ کو حکومت دے دی ہے، اور بھی اللہ نے آپ کے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم خطا کار تھے۔ آیت نمبر 92 قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، لا نہیں ہے، تسریبہ کوئی ملامت، علیکم تم پہ، الیوم آج، یغفر اللہ اللہ بخش دے، لکم تمہیں، وہو اور وہ، ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ارحم سب سے بڑھ کر، الراحمین رحم کرنے والے۔ یوسف علیہ السلام سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جرم کرنے والے بھائی مان رہے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے، اب یہاں پہ کوئی میرے جیسا ہوتا تو اپنا سارا غصہ نکالتا، ساری بات کو دہراتا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لیکن یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کروں گا، بالکل، اور جہاں اچھا میری طرف سے تو معافی ہو گئی، میں کوئی ملامت نہیں کروں گا، کوئی تانا نہیں دوں گا، باقی رہا معاملہ اللہ کا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تمہیں سزا دے گا، بلکہ میں کہتا ہوں یا اللہ ان کو بخش دے، اللہ بھی تم کو معاف کرے، اور امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ایک تو یاد کر لے ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا، آپ پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کے صحابہ پہ بے پناہ ظلم کیے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے کیا کہا تھا اہل مکہ سے؟ یہی کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اہل مکہ کو معاف کیا، چاہتے تو ان سے چن چن کر بدلے لیتے، لیکن نہیں، آپ نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اعلان ہو رہا تھا جو کعبہ شریف میں آ جائے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو فلاں عورت کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے معافی کے عام اعلانات ہو رہے ہیں، اور آج جو ملک دوسرے ملک پہ فتح حاصل کرے تو قتل عام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قتل عام۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اور فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کریں تو تب آپ اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ آپ کو تنگ کریں، پریشان کریں، ظلم کریں، آپ پھر بھی ان سے اچھا سلوک کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ آیت نمبر 93 اذهبوا، تم جاؤ، آگے کیا آ گئی؟ با آ گئی، تو اب معنی کیا ہو جائے گا؟ لے جاؤ، تم لے کر جاؤ، بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص، تو القوہ، اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پہ، یاتی، وہ ہو جائے گا، وہ آئے گا، بصیرہ، بینا ہو کر، وَأْتُونِی، یہاں پہ بھی با آ گئی ہے، اور تم لے کر آؤ، اہلکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ
یوسف علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں جب انہوں نے سنا کہ ابا جی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب وہ لوگ جو انبیاء کرام علیہم السلام کو اور بزرگوں کو کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا، حاجت روا، وہ کہتے ہیں دیکھا نبی کی قمیض میں کتنی طاقت ہے۔ تو بھائی یہ قمیض پہلے کہاں تھی؟ یہ قمیض پہلے کہاں تھی؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کو بھیڑیا، تب بھی وہ قمیض لے کر آئے تھے نا، تو تب کیا ہوا تھا؟ وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے جانے کا سبب بن گئی تھی، لیکن یہ قمیض بینائی واپس ملنے کا سبب بنی جب اللہ نے چاہا، جب اللہ نے چاہا۔ اب اللہ نے چاہا ہے تو یہ سبب بن گئی ہے شفا ملنے کا۔ تو اصل کیا ہے؟ اللہ۔ یہ قمیض سبب اس وقت بنی ہے بنائی کا جب اللہ نے چاہا، جب اللہ نہ چاہے تو نہیں۔ تو سارے معاملات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو تو وہ بینا ہو جائے گا، بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب کو میرے پاس لے کر آ جاؤ، والدین کو بھی ادھر لے آؤ اور اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بھی ادھر لے آؤ۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب